سورۃ الانفال آیت نمبر 20 سے تلاوت کی جا رہی ہے۔ 9واں سپارہ ہے، سورۃ الانفال ہے، آیت نمبر 20 سے تلاوت کی جاتی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين آمين يا رب العالمين۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ولا تولوا عنہ، اور نہ اعراض کرو ان سے، وانتم تسمعون، حالانکہ تم سنتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین، اور ان لوگوں کی مانند مت ہو جاؤ، قالوا سمعنا، جنہوں نے کہا ہم نے سنا، وہم لا یسمعون، حالانکہ وہ سنتے نہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہیں الصم البکم، جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، الذین لا یعقلون، اور وہ لوگ جو عقل نہیں رکھتے۔ ولو علم اللہ فیہم، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا فیہم ان کے اندر خیرن کوئی خیر ہے، لاسمعوا، البتہ ان کو ضرور سنا دیتا۔ ولو اسمعوا، اور اگر آپ ان کو سناتے ہیں، لتولوا وہم معرضون، البتہ وہ روگردانی کریں گے اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائے، لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو کہ تمہیں زندگی بخشے۔ واعلموا، اور جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ رکاوٹ ڈال دیتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان۔ وانہ الیہ تحشرون، بے شک وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ واتقوا، اور ڈرو، فتنۃ، اس فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو نہیں پہنچے گا ان لوگوں کو جو تم میں سے خاص طور پر جنہوں نے ظلم کیا۔ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ بھائی یہ تو خالص ترجمہ تھا جو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا۔ اب آئیے مختصر تفسیر کی طرف۔ ماقبل میں غزوہ بدر کا تذکرہ چل رہا ہے، اس میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ غزوہ بدر میں منافقین جو مدینہ منورہ میں تھے، جو یہود تھا، وہ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ صبح کے سبق میں نے بتایا، وہ یہ کہتے تھے غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کو دھوکہ دے دیا، وہ اتنے لیس ہیں اسلحے کے ساتھ، یہ کمزور ترین ہیں۔ تو لیکن جب فتح ہو کر واپس لوٹے، پھر وہ حیران و پشیمان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہا ہے، اصل میں ان کی یہ جو فتح تھی، اللہ کی جو نصرت اور مدد تھی، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت،
آپ کی کلی اطاعت اور آپ کی اتباع رسول یہ نتیجہ تھا، اس کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم اگر قیامت تک نصرت اور مدد اور اللہ کی جو ہے ہر چیز چاہتے ہو تو ایک کام تمہیں کرنا پڑے گا، جیسا کہ غزوہ بدر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے کیا۔ وہ کیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت، کلی، جزوی نہیں۔ یہاں اگرچہ کلی اور جزوی کا تو نہیں لکھا ہوا، لیکن مراد کلی ہے۔ یہ نہیں کہ مطلب ایک حکم مان لیا ایک حکم نہ مانا، یہ تو اطاعت نہ ہوئی، یہ تو اپنے نفس کی خواہشات ہوئی۔ جو دل چاہا مان لیا، جو دل نہیں چاہا وہ نہ مانا۔ اسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ جو اس کی سب سے اچھی معیت کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جب چاہے گا مل لے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ یہاں ہم خواب میں بھی جو ہے تمنا لگائے ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو، جنت میں تو جس وقت چاہے جب چاہے ملاقات ہو جائے۔ اور فرمایا کتنے اچھے رفیق ہیں یہ۔ اچھا، یہ تو ہو گئی یہ آیت۔ اب اور بھی بہت سی آیت ہیں۔ ایک بڑی آیت جو ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ ہی کی اطاعت کی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہ۔ لیکن شرط کیا ہے کہ اتباع رسول ہو، اطاعت رسول ہو، محبت رسول ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے اور صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امت یدخلون الجنہ، میری ساری امت جو ہے جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، مگر جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کی قیل ومن یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا کہ اللہ کے رسول کون ایسا شخص ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ اب جواب سننے والا آپ سے صحیح، وَمَا مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ دَخَلَ الْجَنَّةَ، جس نے میری اطاعت کی، یہی جو لفظ یہاں آ رہا ہے، جس نے میری اطاعت کی تحقیق پس تحقیق وہ جنت میں داخل ہوا۔ وَمَنْ عَصَانِی، جس نے میری نافرمانی کی، فقط ابا، بس تحقیق اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ تو گویا اطاعت رسول جنت کا راستہ اور معصیت رسول جو جہنم کا راستہ، سیدھی سی بات ہے۔ قرآن مجید سورۃ النساء میں آتا ہے من یعص اللہ ورسولہ فإن لہ نار جہنم خالدین فیہا، ذالک، سمجھ آئے نا؟ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ تو جہنم میں جائے گا۔ یہ تو قرآن کا صحیح فیصلہ ہے بھائی، اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اطاعت رسول انہوں نے کی کامیابی، تم بھی کرو گے کامیابی۔ قیامت تک آنے والا انسان اطاعت کرے گا وہ کامیاب، چاہے وہ انفرادی ہو چاہے اجتماعی ہو۔ آگے آ رہا ہے انفرادی اور اجتماعی کا بھی معاملہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے قرآن، حدیث اور محبت رسول یہ اور خاتم النبیین یہ ضرور کہا کرو ساتھ، ایمان رسول کے ساتھ خاتم النبیین ضرور کہا کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ماننا یہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر تو ایمان ہی نہیں۔ اس کے مطابق تو نہ اطاعت رسول قبول ہے، نہ جو ہے محبت رسول قبول ہے، نہ اتباع رسول قبول ہے، جب تک کہ آپ کو خاتم النبیین نہ مانے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بس بات ختم ہوگی۔ میں مطلب اشارے کرتا ہوں، اصولیات آپ کو بیان کر دیے، تفصیل کی تو نہ ان دروس میں کوئی ضرورت ہے، اور ضرورت تو ہے لیکن وقت نہیں ہے، اور وقت بھی تھوڑا ہے، تو اشارے ہی کافی ہیں، سمجھنے والے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اور اطاعت بھی کلی ہوگی، میں نے کہا جزوی نہیں، دو آیتیں وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ اسلام کیا؟ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اور جو جزوی ہوگی وہ بھی سن لو، اگرچہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے سورہ بقرہ میں، پارہ نمبر 1 آدھا سپارہ ختم ہو رہا ہے، دوسرا آدھا شروع ہو رہا ہے، اس کی پہلی آیات میں سے ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ یہ یہود کو کہا جا رہا ہے، یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض
فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پس کیا جزا ہوگی، کیا بدلہ ہوگا تم میں سے اس کا جو یہ کرے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ ذالک لہم خزی فی الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب. دنیا کی زندگی میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف جھونک دیے جاؤ. اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو. تو اس سے ثابت ہوا یہ اصل سے آیت تو یہود پر نازل ہو رہی ہے، یہود کے لیے، لیکن حکم میرے اور تمہارے لیے، قیامت تک کے لیے، ہر انسان کے لیے. جزوی عبادت قبول نہیں. کیوں؟ جزوی میں تمہاری خواہشات آتی ہیں، جو تمہارا دل چاہے گا کرو گے، جو دل نہیں چاہے گا نہیں کرو گے. میں نے نماز پڑھنی ہے، فجر کی نہیں پڑھنی، نہیں اٹھنا، بس اس میں کیا بات ہے؟ کیوں؟ ظہر اثر اللہ کا حکم ہے، فجر اللہ کا حکم نہیں. ایک مثال دے کر سمجھا رہا ہوں. اس سے تمام احکام ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو جیسا بھی ہو. اللہ یہ کہ توبہ کر لو بھائی، اللہ کی نام گر گر آ گیا، اللہ میں نہیں بچ سکتا گناہوں سے، تو مجھے بچا لے. آج ہی دکھاؤ اللہ کے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور رحمت فرما دے تم پر. سمجھ آئے نا؟ تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. تو یہ سنو بھائی، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو بھائی. وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُمْ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض نہ کرو. دیکھیے نبی کریم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ. تو اگر جو عنہ کی ضمیر جو ہے واحد ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض نہ کرو. وَلَا تَوَلَّوْا، مت اعراض کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، حالانکہ تم سنتے ہو، یعنی پتہ ہے کہ اللہ کے رسول ہیں. سمجھ آئے نا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، سورۃ الحجرات. اور جان لو یہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کی حیثیت اللہ کے بعد ہے. بعدت بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اگر تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرہ برابر بھی، جیسے آتا ہے سورہ حجرات کی پہلی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ذرہ برابر بھی کوئی بات کھولی منہ سے، سارے اعمال اب ہو جائیں گے، پھر پچھتاؤ گے قیامت کے دن، ہائے ہم تو یہ کر کے آئے، لیکن بے ادبی کر بیٹھے آپ سمجھ. اور ایک تو قولی بے ادبی ہے، ایک فعلی بے ادبی ہے، ایک عمل سے بھی بے ادبی ہے کہ عمل میں انسان استہزاء کرے دین کا، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑائے، استہزاء کرے. یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ یہ کفر تک لے جاتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اس لیے اپنی زبانوں کو بھی بند کرو، اپنے ہاتھ کے اشارے سے بھی کوئی ایسی بات نہ کرو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب اور احترام محبت میں کوئی نفی کی صورت پیدا کرتی ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. میں نے قرآن کی آیت پڑھ دی ہے. حالانکہ تم سنتے ہو کہ اللہ کے رسول ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. جان لو یہ تمہارے ساتھ اللہ کے رسول ہیں. تو ادب اور احترام. تو اعراض مت کرو حالانکہ تم سنتے ہو. یعنی سننے سے کیا مراد ہے کہ ان کی باتوں کو غور سے سنتے ہو، سب کچھ سمجھتے ہو. پھر اعراض یہ اصل میں اشارات ہیں منافقین کے لیے. صحابہ تو ایسے نہیں کہ صحابہ تو مر مٹنے کے لیے تیار تھے. آپ کی ایک ایک سنت، کئی مرتبہ میں نے سنایا آپ کو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے تھے مسجد جمعہ پڑھنے کے لیے. آپ کناروں پر لوگ دیہاتوں سے آتے تھے، کھڑے ہو جاتے، مسجد کا منہ رک جاتا تھا. تو آپ سے سنا ادھر بیٹھ جاؤ بھی بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے تھے، حالانکہ صحرا، زمین پتھریلی اور دھوپ سخت. تو انہوں نے جب کانوں میں یہ الفاظ سنے حضور پاک میں ادھر بیٹھ جاؤ، تو خدا کی قسم وہ فرماتے ہیں میرا ایک قدم بھی آگے نہیں ہلا، میں وہیں بیٹھ گیا زمین پر. جب خطبہ ختم ہوا تو حضور پاک کی نگاہ پڑی مجھ پر، تو مجھے بلایا، اے عبداللہ اندر آ جاؤ. میں گیا تو میں کیا بات ہے وہیں بیٹھ گیا تھا. میں اللہ کے رسول، آپ کی آواز آئی اور میرے کانوں میں پڑی ہوئی جس بیٹھ جاؤ، اور میں یہ گوارا کر سکتا تھا کہ میرا ایک قدم بھی آگے بڑھے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. آپ کے حکم کی نافرمانی ہو ہی نہیں سکتی تھی، تعمیل تھی. یہ ہے دیکھ لو اطاعت، یہ ہے اتباع. ایک مثال ہی کافی ہوتی ہے. اور دیگ پکڑی ہو نا چاولوں کی، تو ایک دو دانے پکڑو منہ میں تو پتہ چل جاتا ہے پک گئی ہے یا نہیں. ایک سی مثال سے سمجھ آ جاتی ہے. تو صحابہ میں تو ایسی باتیں نہیں. یہ اصل میں منافقین کو ہے. دیکھو تمہارے درمیان تم اعراض بھی کر رہے ہو ان کی باتوں سے، اور مذاق بھی اڑا رہے ہو، اور حالانکہ تم سن بھی رہے ہو.
اور ولا تکونوا کالذین، پھر اب فرمایا جا رہا ہے ان لوگوں کی مانند مت ہو جاؤ، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، یہ یہود کو کہا گیا، انہوں نے کہا قالوا سمعنا، ہم نے سنا وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کری، ایسا نہ ہو، یہ کہا جا رہا ہے اصل میں ان لوگوں کی مانند مت ہو جانا، قالوا سمعنا، جب ان سے کہا گیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، ہم نے سن لیا آپ سے، لیکن کیا کیا، وہم لا یسمعون، حالانکہ نہیں سنتے، یعنی سنا تو ہے، کان سے تو سنا ہے، لیکن حقیقت کے سننے سے نہیں سنا، ماننے کی وجہ سے نہیں سنا، قبول کرنے کی وجہ سے نہیں سنا، یہ ہے نہ سننا۔ حالانکہ کافر یہود نصارا جتنے بھی تھے، کان سے، آنکھیں تھی، ہاتھ سے، سب سنتے بھی تھے، دیکھتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، بلکہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، آپ کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ، تو پھر یہ اس کو کہا جاتا، حقیقت کے کانوں سے نہیں سن رہے یہ لوگ۔ آگے سنیے، ایسے جو لوگ ہیں، صم بکم عمی فہم لا یعقلون یا فہم لا یعلمون، دونوں لفظ آتے ہیں، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے، سمجھ آئی نا، سمجھ جانتے نہیں ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب انسان فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب خود ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ تو فرمایا ایسے کون سے لوگ ہیں، جیسے کہ سورۃ البینہ میں آتا ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے اور دوسرے بھی مشرکین بھی، وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ انسانیت میں سے سب سے بدترین مخلوق ہے، وہاں مخلوق کا ذکر، اولئک ھم شر البریہ، یہ لوگ سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ یہاں فرمایا جانوروں میں سب سے بدترین جانور ہیں، جو سننے حقیقت کی نگاہ سے نہیں سنتے۔ ان شر، دواب کا لفظ دابۃ کی جمع ہے، اس کا معنی جانور کا ہوتا ہے، تو انسان بھی جانور جیسا، جیسے جانور چلتے ہیں انسان بھی چلتا ہے، تو انسان بھی اس میں شامل ہے، میری بات یاد، کیڑے مکوڑے سب چیز اس میں شامل ہیں، تمام جانور جتنے بھی ہیں مخلوق سب شامل ہیں۔ فرمایا بے شک جانوروں میں سب سے شر والے بدترین، ان شر ہے نا، بے شک جانوروں میں سب سے بدترین جانور کون ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک؟ کون ہے بھائی؟ الصم البکم، جو کیا ہیں؟ بہرے ہیں، جو گونگے ہیں، بکمن ابکمن کی جمع ہے، اسمن کی جمع ہے، امیون اعمیٰ کی جمع ہے۔ تو یہ ایسے ہیں، یہ جیسے بہرے ہوں، جیسے گونگے ہوں، بہرے تو نہیں تھے کافر، مراد کیا ہے وہ، جیسے ابھی بتایا وہ حقیقت کی سے نہیں سنتے، سمجھ آئے نا، اور گونگے کیا ہیں؟ حقیقت کی بات کو واضح ہی نہیں کرتے، کہتے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے، وہ تو مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک ایسے لوگ کیا ہیں؟ بدترین مخلوق ہیں، بدترین جانور ہیں، بدترین انسان ہیں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ الذین لا یعقلون، جو لوگ عقل نہیں رکھتے، جیسے میں نے ابھی آیتیں پڑھی سورۃ بقرہ، صم بکم عمی فہم لا یعلمون، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، اور بھی بہت سے الفاظ آتے ہیں۔ تو فرمایا یہ عقل نہیں کرتے، عقل سے سوچتے، ذرا سا سوچ لیتے کہ آپ سے ہم کہہ کیا رہے ہیں، ہمارے حق میں ہے یا ہمارے اس میں ہے۔ اصل میں دو حکم چلتے ہیں نا، ایک اللہ کا حکم ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم، اور ایک حکم چلتا ہے شیطان کا، فرمایا یہ شیطان کی پیروی نہ کرنا، ولا تتبعوا، شیطان کی پیروی مت کرو، کیوں؟ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یہ بھی سورہ بقرہ کی ہے۔ یہ وہ حکم کرتا ہے تمہیں فحش اور برائی کا، گناہ کا، اور اللہ پر وہ باتیں کہتا ہے جو بات کہنی نہیں چاہیے۔ من تقول اللہ ما لا تعلمون، اب بات سمجھ گئے نہیں سمجھ؟ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ، اب یہاں فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اگر اللہ جانتا ان کے بارے میں، ان کے اندر جانتا تو ہے، سمجھ آئی نا، خیر، کوئی خیر، یعنی اللہ جانتا ہے کہ ان میں کوئی خیر نہیں ہے، صم بکم عمی ہے۔ جب اللہ کو یہ معلوم ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ کو جانتا سے مراد یہ نہیں کہ اللہ پہلے نہیں جانتا تھا اب جانتا ہے، اور بھائی وہ جانتا ہے، شروع سے جانتا ہے، تمہارے دلوں کے بھیتوں کو جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔
اگر وہ جانتا تھا، مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے ان کے اندر خیر اگر کوئی خیر ہوتا لَأَسْمَعَهُمْ، البتہ ان کو سنا دیتا، ان کو خیر کی بات سنا دیتا، حقیقت کی کان دے دیتا، حقیقت کی آنکھ سے وہ دیکھ لیتے، حقیقت کی زبان سے وہ کلمہ پڑھ لیتے۔ کیوں ان میں خیر ہی نہیں؟ جب اس سے ثابت ہوا، میں نے جیسے وہ آیت پڑھی فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو گویا جب ان میں خیر نہیں تو ان کو سنانے کا فائدہ، ان کو ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ ہدایت تو ملتی ہے خود۔ اب دیکھیں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ آپ پڑھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو، میں اللہ میری توبہ میرے گناہوں سے مجھے معاف کر دے، لیکن دل ادھر معاف کرنے، دل ادھر جو ہے وہ تیار نہیں ہے تمہارا، دل وہی کر رہا ہے جو کچھ اپنا من چاہتا ہے۔ ایک مثال دے کر سمجھا رہا ہوں۔ تو پھر کیسے توبہ قبول ہو، کیسے تم گناہوں کو چھوڑو؟ جب تک تمہارا دل ادھر سے ختم نہیں ہوگا گناہ کی طرف سے، پھر توبہ ایک دفعہ بھی کہہ دو استغفر اللہ وہی کافی ہے، کروڑ دفعہ کہنے کی بھی ضرورت ہے۔ دل کو موڑ لو، ارادہ پختہ کر لو، اے اللہ بس اب میں گناہ نہیں کروں، میرا دل، اور اسباب بن بھی جائیں فرض کرو، ان اسباب کو ختم کرو، پھر ایک دفعہ کہہ دو استغفر اللہ۔ خدا کی قسم اللہ زمین و آسمان کے گناہ بھی ہوگا وہ بھی معاف کر دے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے بھائی، اور حدیث کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو یہ بات ہے، اگر ان میں ذرہ برابر بھی خیر ہوتا تو البتہ ان کو ضرور سنواتا اور ہدایت دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعُوا، اگر آپ ان کو سنائیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لَتَوَلَّوْا، اگر آپ ان کو حقیقت کی باتیں سنائیں بھی، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، البتہ تو وہ روگردانی ہی کریں گے تم سے اور اعراض کرنے والے ہوں گے، جیسا کہ انہوں نے کیا منافقین نے، عبداللہ بن ابی وغیرہ۔ سمجھیں؟ تو وہی بات ہے کہ اللہ ہدایت بھی اسی کو دیتا ہے، من یہدی الیہ من ینیب، جو اس کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے، من اناب الیہ، جو اس کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے، اس کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے۔ سمجھیں یہ بات؟ اب پھر وہی مضمون دہرا کر لے کے انداز مختلف ہے اطاعت کا ہی مضمون ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو بھائی، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول۔ استجابہ استجابہ کا معنی ہوتا ہے حکم ماننا، قبول کر لینا۔ اے ایمان والو حکم مانو للہ وللرسول، اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہی بات ہے اطاعت، یہاں حکم آ گیا وہاں اطاعت تھی، بات ایک ہی ہے، اپنے مقصد کے اعتبار سے دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، لیکن لفظی معنی تو آپ کو پتہ فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں حکم مانو، جو بات کہیں سر تسلیم خم ہے، یہ ہے ایک مومن کا کام۔ اذا دعاکم، جب تمہیں بلائیں، جنگ کے موقع پر، یہ تو صحابہ کے بارے میں، جنگ کے موقع پر یا ویسے کسی موقع پر جب بھی تمہیں بلائیں، جس وقت بھی بلائیں، اور ان کا بلانا کیا ہے؟ لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو تم کو زندگی دے، لما اس چیز کی طرف یحییکم جو تمہیں یعنی آپ کا بلانا زندگی بنانا ہے، آپ کی اطاعت، آپ کا حکم ماننا زندگی بنانا ہے، اور آپ کی اطاعت اور حکم نہ ماننا بربادی اور تباہی اور موت ہے۔ کیوں؟ میں بھی سمجھا دیتا ہوں آپ کو ایک مثال کے ذریعے۔ مثلا اسلام ہے، دین اسلام، کیا یہ زندگی نہیں بخشتا؟ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخر میں زندگی ہے یا نہیں؟ دنیا میں بھی نقد انعام، آپ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان کر دیکھ لیں، انفرادی بھی اجتماعی بھی۔ اجتماعی سے کیا مراد ہے؟ اجتماعی نظام، اللہ کی حاکمیت، سمجھ آئے نا، خلافت دین، خلافت اسلام، یہ قائم کر کے دیکھ لو، جیسا کہ افغانستان میں اب ہوا 15 اگست 2021 میں، ابھی 3 مہینے، اگست ستمبر اکتوبر، ہاں 4 مہینے ہونے والے ہو گئے، 15 کو 4 ہو جائیں گے، آج 11، 4 دن بعد۔ تو کہنے کا کیا زندگی امن میں نہیں آ گئی؟ کہاں وہ کچھ ہوتا تھا، تھوڑی بہت تو کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، انسان ہے، معاشرہ ہے، اس میں کوئی ہر قسم کا انسان ہوتا ہے۔ اگر سارے ہی بالکل مومن بن جائیں تو پھر بات ہی ختم ہو جائے۔ یہ تو اللہ نے بنایا ہی نہیں، کچھ نیک بھی، کچھ منافق بھی، کچھ مشرک بھی، ان میں کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، وہ تو ہوتا ہے، لیکن اجتماعی سطح پر امن اور چین، پھر جب مریں گے امن اور چین، پھر قبر میں امن اور چین، پھر میدان حشر میں جائیں گے امن اور چین، حساب کتاب کے وقت، پل صراط کے وقت اللہ
امن کے ساتھ جنت میں داخل بھیج دے گا۔ تو بتائیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا اس کے رسول کا حکم مانو تو لما یحییکم ہے یا نہیں ہے؟ میں نے ایک مثال کے ذریعے سمجھا اس چیز کی ضرورت جس میں تمہاری زندگی ہے۔ اچھا آگے چلیے، اگر تم یہ نہیں مانو، نہ مانو کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کی بادشاہت میں کوئی نہیں فرق پڑتا۔ فسبحان الذی، سورہ یاسین کی آیت ہے نا آخری، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے وہ ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے ہاتھ میں ساری سلطنت، سارا نظام، ساری بادشاہت، سمجھ وہ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ تو آزمانے کے لیے۔ اللہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، باقی تو اس میں جو اختیار دیا ہے نا، کرو یا نہ کرو، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، وہ تو اختیار دیا ہے آزمائش کے لیے، اس لیے ہم نے موت اور زندگی جو بنائی ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کون اچھے عمل کرتا ہے کون برے عمل کرتا ہے، بس۔ تو اگر تم نہیں مانو گے تو پھر نتیجہ سن لو بات، جو میں نے امن کی بات بھی کی ساری، اب اس کا برعکس بھی سن لو کیا ہوگا۔ وَعْلَمُوا، جان لو پھر، ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ، یحول بین المرء وقلبہ، رکاوٹ ڈال دیتا ہے، حائل ہو جاتا ہے مرد اور اس کے قلب کے درمیان، بندے اور قلب کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے، رکاوٹ ڈال دیتا ہے۔ کس چیز کی رکاوٹ؟ ایمان، دخول ایمان میں، دخول اسلام میں، دخول امن میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کا دل ہی ادھر نہیں جا رہا۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ بہت بڑی سزا ہے دنیا میں، اللہ ہمیں بچائے، مجھے بھی، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچائے اس فتنے سے، بہت خطرناک فتنہ ہے۔ اسی حدیث شریف میں فرمایا النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہیں، ان سے بچو۔ یعنی ان سے بچنے کا مراد کیا ہے کہ ان کی محبت سے بچ جاؤ، ان کی طرف مائل ہونے سے بچ جاؤ، ان کی طرف رغبت کرنے سے بچ جاؤ، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی نگاہوں کو بھی نیچے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرو۔ تو یہ ہے وہ بات۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ بندے اور قلب، جیسے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، خبردار بلکہ ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں بسبب اس کے جو وہ کماتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ کئی مرتبہ یہ میں نے حضور پاک کی وہ حدیث میں، الا ان فی الجسد، الا ان فی الجسد مضغۃ واذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ ایک جگہ 3 دفعہ الا وہی القلب، الا وہی القلب۔ جان لو کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا اگر وہ اچھا ہو جائے تو سارا جسم اچھا، اگر وہ خراب ہو جائے، فساد آ جائے تو سارا جسم خراب۔ ظاہری طور پر بھی اگر دل کی تکلیف انسان بیکار، اور باطنی طور پر، روحانی طور پر دل کی بیماری ہو تو دل جو ہے روحانی طور پر بیمار، انسان پھر نکما بن جاتا ہے دین کے اعتبار سے۔ تو فرمایا وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ اس کی اصلاح کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ قرآن کی آیت۔ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو مطمئن ہوتا ہے، اطمینان آتا ہے، امن آتا ہے، چین آتا ہے، سکون آتا ہے، نورانیت آتی ہے۔ اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ دیکھو، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے جیسے لوہے پر زنگ آ جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوہے پر جب زنگ آ جاتا ہے تو اس کا تو طریقہ ہمیں پتہ ہے، جب دلوں پر زنگ آ جاتا ہو تو کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، 2 کام کر لو بھی، موت کو اکثر یاد کیا کرو، اکثرو، ایک حدیث میں اکثرو، کثرت سے یاد کرو لذات کو توڑنے والی موت کو، تو کثرت سے موت کو یاد کرو اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو۔ جنہوں پر جو زنگ چڑھا ہوگا انشاءاللہ وہ اتر جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے جو حکم کی تعمیل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ جو ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے، پھر دل اس طرف مائل نہیں ہوتا، گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ بھائی نیکی اور معصیت کے درمیان جو ہے وہ حائل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی پھر نیکی کی توفیق ختم ہو جاتی ہے۔
معصیت آ جاتی ہے، اور اگر دل نورانی ہو تو معصیت ختم ہو جاتی ہے، نیکی کی توفیق مل جاتی ہے۔ اچھا اب آگے بس آخری آیت ہے، واتقوا فتنۃ لا تصیبن، یہ بھی مضمون بڑا اہم ہے، واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ، ڈرو اس فتنے سے جو نہیں پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے خاص طور پر۔ اس کو بھی سمجھ لیں اچھی طرح، یعنی جب کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، عذاب آتا ہے، تو جنہوں نے ظلم کیا ہو، نافرمانیاں کی ہوں، صرف ان پر ہی وہ مصیبت نہیں آتی، دوسروں پر بھی آ جاتی ہے۔ کیسے؟ 3 گروہ جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں اصحاب سبت میں، ہفتے والے دن میں 3 گروہ ہو گئے، ایک جنہوں نے مچھلیوں کو پکڑا، اور ایک وہ لوگ جو روکتے نہیں تھے، کہتے تھے بھاڑ میں جائیں، ہمیں اس سے کیا، ہم تو نہیں کچھ کر رہے نا، یہ برائی اللہ کا حکم تو نہیں۔ یہ 2 قسم۔ تیسرا وہ تو جو روک رہا تھا، نہیں بھئی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، تم یہ کام نہ کرو۔ یہ 3 گروہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیسرے گروہ کو تو ہم نجات دیں گے، وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان والے اور تقوی والے، وہ تو نجات پا جاتے ہیں، اس میں اصحاب سبت میں بھی بچ گئے۔ باقیوں کو خنزیر اور بندر بنا دیا گیا، بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا گیا، نوجوانوں کو بندر بنا دیا گیا، 3 دن تک ایک دوسرے کو دیکھ رہے، پھر ہلاک کر دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ ڈرو اس فتنے سے جو خالص طور پر ظالم لوگوں کو نہیں پہنچتا، دوسروں کو بھی پہنچتا ہے، جو روکتے نہیں ہیں۔ جیسے وہ آپ نے حدیث سنی ہوگی، مشہور ہے، کشتی میں سوار تھے، اس کی 3 منزلیں تھیں، 2 منزلیں سمجھ لیں۔ اب نیچے والے جو ہیں وہ پانی اوپر تھا، پانی اوپر لینے کے لیے جاتے، وہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے اوپر لے جانے کی، یار چھوڑو پر اتنی محنت کرنی پر، نیچے سے ہی سوراخ کر لو، نیچے سے ہی سوراخ کر لو، تھوڑا پانی آتا رہے گا کشتی میں۔ اب بتائیے اگر اوپر والے انہیں نہ روکیں کہ یہ کیا تم کر رہے ہو خدا کے بندے، تم بھی ڈوبو گے ہم بھی ڈوبیں گے، اگر نہ روکیں یہی بات، تو جب تم برائی سے نہیں روکتے خود برائی میں ملوث ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جتنا بھی ہو سکے کرتے رہیں۔ پہلے یہ وہ مضمون ہے۔ تو فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے، جیسے کہ واقعات قرآن مجید احادیث میں مذکور ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، آمین یا رب العالمین۔